اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو محسوس کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ کے میرے لیے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں کس طریقے سے اس مالک کی نعمتوں کو محسوس کریں، یہ دیکھنے کے لیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام الحسیب کو دیکھیں گے، اور اس نام کے ساتھ ہی ہمیں اس چیز کا بھی یقین آ جائے گا کہ وہ مالک اتنا باریک بین، اتنا کچھ بنانے والا، جس نے بے حساب پتے بنا دیے، جس نے بے حساب پھول بنا دیے، وہ ذات جس نے حقیقت میں آپ کے میرے لیے دنیا میں ہر وہ چیز دی، ایک ایک چیز عطا فرمائی جس کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج تک اپنی زندگی میں آپ نے جو کچھ استعمال کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آپ اس کے بارے میں جانتے تھے؟ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، پتوں کو دیکھیے، کیا آپ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کے بارے میں جانتے بھی تھے؟ حق تو اور بات ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کیا آپ اور میں الحسیب کے بارے میں جانتے ہیں؟ چند سیکنڈ غور کریں اگر الحسیب میں ہوگا کیا، کیونکہ ناموں کی حقیقت جاننا تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کے معنی بھی نہیں جانتے۔ تو سوچئے، پھر بات کرتی ہوں۔ جی، الحسیب کے لفظ سے ذرا سے ملتے ہوئے کچھ لفظ لائیے اردو میں۔ حساب، محاسبہ، احتساب، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، یہ وہ لفظ ہیں جو آپ کے میرے کانوں سے ٹکرائے ہوتے ہیں۔ ہم ان ناموں کو اس رنگ سے اگر ریلیٹ کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام کہیں نہ کہیں ان سے متعلق ہوں گے۔ تو الحسیب کون ہے؟ حا سین با سے، حسبہ یحسبو سے، بے حساب اور لینے والے کے گمان سے زیادہ دینے والا۔ لکھیے ذرا، لینے والے کے گمان سے زیادہ دینے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو لیجئے، حساب کا لفظ کتنا مشکل لگتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا جبکہ وہ بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں یا منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت اور سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ حساب کا وقت قریب ہے، اور اللہ رب العزت جو حقیقت میں حساب لینے والا ہے، اور وہ اس حساب لینے میں کتنا تیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آتا ہے تو 3 لفظ یاد رکھیے گا، ابھی تک جو میں نے بولے ہیں اس پہ فوکس کیجئے، کنسنٹریٹ کریے، کوشش کیجئے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی کہ الحسیب نمبر 1 بے حساب، سوچئے، کاؤنٹ لیس دینے والا۔ میں اگلے جملے کو الگ کرتی ہوں، بے حساب دینے والا۔ نمبر 2 لینے والے سے یا لینے والے کے گمان سے زیادہ دینے والا۔ یہ ایک سینس ہے۔ آج ہم نے ان 3-4 پہلوؤں پہ بات کرنی ہے۔ آپ 1 کلو
چیز آرڈر کریں تو آپ 1 ہی کلو سوچتے ہیں نا، بہت بھی کوئی ہو تو ایک کے اوپر ایک مٹھی بھر دے گا، 1.25 کلو۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے 1 کلو چیز آرڈر کی ہو تو 10 کلو آ جائے۔ آپ 1 لیٹر دودھ منگوائیں تو 1.25 لیٹر، 1.5 لیٹر، زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر۔ اور اگر آپ بلائیں، آپ آرڈر کریں 1 لیٹر اور باہر پوری گاڑی کھڑی ہو، کنٹینر بھرا ہوا دودھ، کئی من دودھ، تو آپ تو گھبرا جائیں گے، آپ کہیں گے یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ یہ الحسیب ہے، ایک مانگنے والے کو 1000 اور 1000 مانگنے والے کو 1,00,000 اور بے حساب دینے والا۔ تو حساب ہی کوئی نہیں، پتوں کا حساب، آکسیجن کے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کا حساب جو آج تک سانسوں کے ذریعے گئے، سر کے بال گن سکتے ہیں بے حساب، جسم پہ مسام بے حساب، کتنی دفعہ پلکیں جھپکی بے حساب۔ ایک ایک چیز پہ آپ غور کریں گے نا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پیدا ہونے سے آج تک ہر ایک ہم میں سے بے حساب نعمتیں لے چکا، اور یہ الحسیب تھا، کاؤنٹ لیس، مٹھی بھر کے کا جاؤ، کوئی گننے کی ضرورت نہیں، اٹس اوکے۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ بہت کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کھلے ہاتھوں والا، یہ الحسیب ہے، کھلے ہاتھوں سے دیتا ہے آپ کو، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، اچھا بھی آگے اتنی نسلیں پڑی ہیں، ہم تو کھانا بھی دیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی اور مہمان بھی آنے ہیں، سب کو حساب سے دینا ہے۔ اچھا ایک بچے کو یہ دے دیا، اب دوسرے کو بھی دینا ہے، اچھا اب یہ صبح کھایا، اب شام کو بھی کھانا ہے۔ کتنا بھی انسان کھلے دل سے کرے نا، پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، چلے ہر وقت نہیں، ہمیں غم لگ جاتا ہے کہ کھانا کم نہ ہو، حالانکہ ہمارے دیسی لوگوں کا کھانا کم کبھی نہیں ہوا، یہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ فوڈ فار ٹو، حدیث ہے نا کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، فوڈ فار 2 پیپل از انف، یا از سفیشینٹ ٹو 3 پیپل۔ میں کہتی ہوں ہم دیسی لوگوں کا کھانا 2 کا پکائیں تو 20 کھا جائیں، اللہ کی رحمت سے، پکتا ہی کھولا، گن گن کے تو برگر بنائے بھی نہیں، ہمارے تو چاولوں کی ڈشیں اور ہمارے کھانوں کے ڈونگے ہوتے ہیں۔ الحسیب جب دینے پہ آتا ہے نا تو وہ اسی طرح سے دیتا ہے، اور ایک انسان جب اس کے اوپر غور و فکر کر لیتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں۔ اور آج مجھے وہ بچے والا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ کسی جگہ شاپنگ کے لیے گیا، جب کاؤنٹر پہ حساب ہو رہا تھا تو دکاندار کو بچے پہ پیار آتا ہے، کاؤنٹر پہ رکھے ہوئے ایک ٹافی جار کے اندر بہت سی ٹافیاں تھیں، اشارہ کرتا کہتا بیٹا اس میں سے لے لو، ٹیک سم۔ بچے نے نہیں لیا، اس نے دوبارہ کہا، نہیں لیا، اس نے اس کی ماں سے کہا، بچہ شرما رہا ہے، اسے بولے لے لے، ماں نے کہا بیٹا لے لیجئے، انکل کہہ رہے ہیں تو لے لو۔ بچے نے پھر بھی نہ لیا، اور اس کے بعد انکل نے خود ہی جار کھولا اور اس میں سے مٹھی بھری اور بچے کی طرف بڑھائی، وہ بڑھانے کی دیر تھی، بچے نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، ساری لے لی۔ خیر بچے کی بات تو بچے کی ہوتی ہے، کسی کو بری نہیں لگتی۔ باہر آئے تو ماں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ جب وہ کہہ رہے تھے تو آپ نے لیا کیوں نہیں، اور جب وہ دینے پہ آئے تو آپ نے ساری لے لی؟ کہا ماما جب انکل مجھے کہہ رہے تھے نا کہ آپ ٹافی لے لو تو میں 1 لے لیتا، شرماتا 2 بھی نہ لیتا، مجھے یہ پتا تھا جب میں نہیں لوں گا نا تو انکل مجھے زیادہ دیں گے، کیونکہ انکل کے ہاتھ بڑے ہیں۔ الحسیب پہ ڈال کے تو دیکھیے، آپ نے ڈالا ہی نہیں آج تک، مان لیجئے اگر آپ نے ڈالا ہوا ہے نا تو ہر وقت آپ سوچتے ہی رہتے ہیں کہاں سنبھالوں، کس کو دوں، میں کیا کروں اتنی چیزوں کا، میں تو منگاتی بھی نہیں، میں تو پکاتی بھی نہیں، میں نے تو کبھی اپنی ذات پہ لگایا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں ٹوکروں کے ٹوکرے، یہ کہاں جائیں اتنے کپڑے، یہ کہاں جائیں اتنی چیزیں، میں کیا کروں، ایک دفعہ پہن کے میں نے کیوں خراب کرنی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اتنی مختصر سی زندگی میں میں ایسی چیزیں کیوں شروع کروں جو وہ رہ جائیں اور میں چلی جاؤں، تو جب میں چلی گئی تو چیزوں کو دیکھ کے روئیں گے لوگ، اور پہننے سے پہلے تو 1000 کی ہوگی، پہن لی تو 100 کی بھی نہیں رہنی۔ اس طرح سے الحسیب آپ کو بے حساب دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے نا تو اس کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں، اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تمہارے ہاتھ تنگ ہے، اللہ کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں۔ یہود نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ،
نعوذ باللہ. اللہ کہتا نہیں، اللہ کے جب سلطان، اس کے تو ہاتھ ہی کھلے ہیں. تو پھر پہلی چیز سمجھیے، اب اس ساری سوچ سے ذرا آپ پہلے امیج بنائیے، کیونکہ جب تک آپ کسی کے بارے میں کچھ سوچ نہیں اپنی پوری سیٹ کرتے تب تک آپ اس کا حق نہیں دے سکتے. تو الحسیب بے حساب دیتا ہے. آپ کو جو کچھ بھی ملا الحسیب سے ملا، تبھی بے حساب ملا. اگر کسی انسان سے ملا ہوتا تو اللہ کی پناہ بس یہی کہہ سکتی، اور کیا کہوں اس سے زیادہ. وہ ہستی جب ہمارے سامنے ان چیزوں کو لاتی ہے نا، تو پھر ہم خود بھی تھک جاتے ہیں. سنبھال کے رکھ کے سینت کے کیا کریں کیسے کریں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حساب لینے والا، یہ سیکنڈ اینگل ہے، اس کو بھی آج کی گفتگو میں دیکھیں گے. بہت فرق ہے نا. دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے پہلے سے. پہلا کیا؟ بے حساب دینے والا، دے ہی جاؤ. دیتے وقت وہ نہیں پوچھتا کہ لینا بھی ہے کہ نہیں. جب دینے پہ آتا ہے تو کھلے دل کھلے ہاتھ سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بے حساب دیتا ہے. اب اگر آپ اس کا دوسرا اینگل دیکھیں ذرا، اب حساب لے گا بھی. دنیا میں تو کوئی نہیں لیتا. دیکھیں نا، آپ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل آ جاتا ہے. آپ گیس استعمال کرتے ہیں گیس کا بل آ جاتا ہے. آپ کو آکسیجن کا بل کہاں آیا؟ اور آج تک آپ نے کبھی ہوا کا بل دیا، پانی کا بل دیا؟ یہ پانی آپ کے گھر تک آنے میں جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، چشموں کے نیچے کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، پانی کا کوئی بل نہیں ہے. لیکن آخر ایک دن تو لے گا. دنیا کا بھی اصول ہے. اب وہ کس صورت میں لیتے ہیں اس کا ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی آپ انجوائے کیجئے. یو شوڈ فیل لو آف الحسیب. ایسے لگتا ہے جیسے لپٹ جاؤ اپنے پیارے رب کے ساتھ. ایسا پیارا تعلق بن جائے کہ میرے مالک تیرے سوا اور کون ہے جو میرے اتنے لاڈ دیکھے گا. اب جب تو حساب لینے پہ آئے گا تو پھر حساب ہی ہوتا ہے. اور تیسرا ڈفرنٹ اینگل، یعنی یہ ٹرائی فولڈ نام ہے، ٹرپل ایکشن کہتے ہیں نا لوگ. اور وہ کہ سب کے لیے کفایت کرنے والا، کافی ہو جانے والا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی فرق ہے بالکل ہی. کچھ لوگ کسی کو کافی ہوتے ہیں، سب کو تو نہیں ہوتے. یا کسی ایک کو تھوڑے بہت کافی ہو گئے، باقی نہیں ہوئے. اچھا بھائی، یہ ضرورت میں نے پوری کر دی، باقی کسی اور سے لے لیجئے. اسی طرح سوچتے ہیں نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں کافی ہوتا ہے، آج کے اس سیشن میں آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مالک میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی، پکی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالتے وقت کیوں کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کیوں کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ نے جب ان کو دوبارہ دشمن کے آنے کی خبر ملی تو کیوں کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ہر روز صبح و شام کی دعاؤں میں 7 بار 7 ٹائمز کیوں کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہم تو پھیکی چائے پینے والے لوگ ہیں. آج تک نمازیں پھیکی، صبح و شام کی دعائیں پھیکی، جمعے کی سورہ کہف پھیکی، پتہ ہی کچھ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، مفہوم کیا ہے. ہماری تو آنکھیں سوکھی، گیلی آنکھوں سے کب قرآن پڑھا تھا؟ کب آخری بار آپ کی آنکھیں اتنی بھیگی کہ قرآن کے ورق ہی نہ دکھے اور آپ کو پھر صاف کرنے پڑے تاکہ آپ دیکھ سکیں؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم نے صرف دور سے نام سنا، کبھی اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے اور گمان سے زیادہ دیتا ہے. جب حساب لینے پہ آتا ہے تو آسان حساب لیتا ہے. آج آپ بڑے خوش ہوں گے سن کے، اتنا آسان لیتا ہے. اور ایسا لے گا کہ یحاسب حسابا یسیرا. صرف ایک نظر ڈال کے کہے گا جانے دو فرشتوں، دعا کیجیے آپ کا میرا یہی معاملہ ہو جائے. کیونکہ جس کا حساب کھل گیا اس کی تفتیش شروع ہو گئی. اور جب کفایت کرنے پہ آتا ہے تو سب کو کافی ہو جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ چیزیں بانٹ لو، ڈیلے کر لو. نارویجین میں کہتے ہیں، اسی طرح کا ایک لفظ ہے.
بانٹ کے کر لیتے ہیں. ایک ڈش آپ لے آئیں، ایک میں کر لوں، ایک اچھا چلو کام بانٹ لیتے ہیں، چلے ذمہ داریاں بانٹتے ہیں، چلے اب رمضان آ رہا ہے کام بانٹتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ڈونٹ وری، الحسیب سب کے لیے کافی ہونے والا. چلیے آئیے دیکھتے ہیں پھر اس کو. سورۃ مائدہ آیت 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لیتا ہے. دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں ساتھ ساتھ چکاتا رہتا ہے، اور بہت سارے حساب دنیا میں ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ جو بھی تکلیف آتی ہے تم کو وہ تمہارے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے آتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور سورۃ سجدہ میں آپ پڑھتے ہوں گے رات کو کہ دون عذاب الاکبر، ہم دنیا میں آزما لیتے ہیں اس بڑے عذاب یا اس بڑے حساب سے پہلے. دوسرا اس کا معنی ہے سوئفٹ، ان اللہ سریع الحساب. زندگیاں گزر گئیں گناہ کرتے ہوئے، زندگیاں گزر گئیں نیکیاں کرتے ہوئے، 50 60 70 80 90 سال کی زندگیوں کے حساب قیامت کے دن ایک پلک جھپکتے میں اللہ کر دے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا حساب اتنی جلدی ہوگا کہ جیسے 4 فرض پڑھنے، کچھ کا ایسے جیسے ایک کیلولہ کیا، اور کچھ ایسے کہ جو وہاں بس پہنچے اور جتنی دیر میں کسی کو بس ایک بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ہر ایک اپنے عملوں کے حساب سے ہوگا. تو اللہ بہت جلدی حساب نپٹا دے گا. یوم القیامہ بہت لمبا ہے اور اگلے پچھلوں کا حساب ہے، لیکن ان اللہ سریع الحساب، بڑی جلدی لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو. اور جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے اتنا آپ میں سے میرے میں سے کوئی نہیں جانتا. تو جب حساب لینے والے کے لیے دیکھا تو سورۃ مائدہ کی آیت 4 آپ کے پاس آ گئی انٹرو میں. اور اگر اس کو کفایت کرنے کے رنگ میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں، کافی ہیں، اب پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ تو لکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو طرح سے کفایت کرتے ہیں. ایک ہے کفایت عامہ اور ایک ہے کفایت خاصہ. اللہ کے سب بندوں کے دینی اور دنیاوی امور میں حصول نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں مہیا کرنا، یہ ہے کفایت عامہ. یہ سب کی ہے، یہ سب کے لیے ہے، اللہ نے سب کے لیے یہ رکھ دیا. ہر بچہ چاہے مسلم ماں کے پاس ہے یا غیر مسلم، انسان کا بچہ یا جانور کا بچہ، جس کو اس نے پیدا کر دیا، جو اس کی مخلوق بن گیا، اللہ اس کو کفایت کرتا ہے. یہ نہیں کہا دنیا میں آئے چلو بھاگ جاؤ، تمہارے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں ہم تمہیں نہیں دے سکتے، بہت مشکل ہے، ختم ہو گیا، چلے جاؤ. اور اسی طرح سے کفایت خاصہ، اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے خاص جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اس پہ توکل کرنے والا ہے. اور یہ ایسی کفایت ہے جو کہ اس کے دین اور دنیا کے لیے درست ہو، یعنی عام بندوں کے ساتھ کفایت عامہ، خاص بندوں کے لیے کفایت خاصہ. عام حالات میں وہ عام لوگوں کے ساتھ عام معاملہ رکھتا ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ایسے کافی ہو جاتا ہے، دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا دیتی ہے. آپ دیکھیے روٹی کپڑا مکان، عام دنیا اس پہ جیتی ہے، کفایت عامہ ہے. اللہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. لیکن اس کے برعکس اللہ باقی نبیوں کو، نیک لوگوں کو، اپنے بزرگوں، اپنے دین والوں کو، بزرگان دین کو کیسے کافی ہوتا ہے؟ یہ خاص ہوتا ہے. آپ جیسا اللہ سے گمان کرتے ہیں اور آپ جیسے اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. اور اگر آپ الحسیب کے اصطلاحی معنی دیکھنے پہ آگے تو وہی جو اپنی مخلوق کا نگران اور محاسب ہے. یاد رکھیے گا اس کو محاسب کہیے گا، محاسب کہہ دیا تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی اور اس کا حساب لیتا ہے.
حالانکہ اللہ کا حساب لینے کی تو کوئی جرت نہیں کر سکتا. ان کے اعمال کا حساب لے گا. مومنوں کے حساب میں آسانی اور کفار کے حساب میں سختی اور شدت کا معاملہ فرمائے گا. جی، یعنی اللہ محاسب ہے، نگران اور محاسب. اعمال کا حساب، مومنوں کے حساب میں آسانی اور کفار کے حساب میں سختی اور شدت کا معاملہ فرمائے گا. آنے پائی کا حساب ہونے والا ہے ان کا جن کے پیچھے اللہ لگ گیا. دعا کیجیے اللہ اسے ہمارے بیگس نہ کھلوائے. کبھی ایئرپورٹ پہ اس کا تجربہ کیا ہو، نکل جائے تو نکل گئے، کچھ نہ پتہ چلا، ایکسٹرا بھی وزن تھا چلا گیا. اندر کھانا بھی چھپا کے لوگ لے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچار، اور ہمارا اچار کی اسمیل چھپتی کیسے؟ میں کہتی لاتے کیسے ہیں آپ؟ کہتے سامان میں پیک کر کے. اچھا ماشاء اللہ، پتہ نہیں لگتا. کہتے نہیں اس کو اتنی تہوں میں ڈالا، ان کو پتہ نہیں کپڑوں میں چھپا دیا. تو کوئی بات نہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو آخرت میں بھی ہو جائے گا. لیکن جب اللہ نے پوچھ لیا تو وہ ایک انگلی رکھ کے اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہاں سے آیا. دیکھیے میں تھوڑا سا اس لفظ کے ساتھ آپ کو ٹریولنگ کا ایک سمپل سا رول بتاؤں تو آپ جائیں گے. جہازوں پہ جب سفر کرتے ہیں نا تو 2 طرح کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اوور ویٹ نہ ہو، یعنی 20 کلو الاؤنس ہے تو 20 ہی ہو. اور دوسرا ہوتا ہے پروہیبیٹڈ آئٹمس. لکھ لیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. ممنوعات. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب آپ لائنوں میں لگتے ہیں وہاں سے وہ بتانا شروع ہوتے ہیں چوریاں، چاقو، پانی، لیکوڈ، پانی کی بوتلیں، یہ وہ نہ رکھیں. اور اندر جا کے جو ہی چیک پوسٹ سے نکلے تو سب بیچ رہے ہوتے ہیں اب ہم سے خریدیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کبھی پانی کی بوتل وہ پھکوا دیں میرا تو دل خراب ہو جاتا ہے. تو اندر جا کے بس اس چیک پوسٹ سے اندر جا کر آپ خرید لیں. پھر کیا ہوا پانی کا مسئلہ؟ صرف ایک آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. خیر، اب جب جہاز کا ٹکٹ لیا وہ کہتے 20 کلو لینا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جی کہ بس یہ چیزیں نہ ہو. آپ گئے سفر پہ، آپ اپنے آپ کو اس وقت ایک ٹریولر بنائیں. ویسے ٹریولنگ مشکل ہے تو چلے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈرا دوں. اچھا اب آپ جب گئے نا تو آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا 20 سے اوپر ہے، 22، 20، 21، 22 ہے. 21 ہے تو اٹس فائن، آپ کہیں گے اوپر سے کچھ نکال لوں گی. ہم بھی بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کچھ تھیلے رکھے ہوتے ہیں بیگوں میں. جب زیادہ ہوگا نکل گیا تو بسم اللہ جانے دو. ہاں خیر، اتنی جان نہیں جاتی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 20 کی جگہ 25 ہوا تو نہیں جائے گا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. پھر وہ کہیں گے 5 کے نہیں بلکہ اب اگلے پورے ایکسٹرا لگیج کے پیسے دو. لیکن اگر ہمارے سامان میں کوئی ایسی چیز ہو، اللہ نہ کرے، آپ کہتے ہیں ڈرگس لے کے جانا جرم ہے، موت کی سزا ہے. اسی طرح کرنسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سونا چاندی ایک خاص حد ہے. ہر ملک اپنی حد مرضی سے جو مرضی کر دیتے ہیں نا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چھپا کر چیز لے جا رہے ہو تو رنگ اڑ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو کاؤنٹرز پہ ہوتے ہیں نا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ آپ کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھبراہٹ ہے، ہونٹوں پہ آپ زبان پھیر رہے ہیں، ادھر دیکھ ادھر، ایسے چوکنے والا سٹائل ہے. یہ بھی ہم نے کسی سے سیکھا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ایک دفعہ کسی موقع پہ کہ کبھی کوئی کچھ لے کے بھی گیا، پھر وہ کسے سناتے ہیں کہ فلاں دن کیا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جسم کے اندر سونا رکھوا کے اور پتہ نہیں کتنے کلو سونا لے کے اندر جاتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے بیوقوفی کی بات ہے کہ ابھی کسی اسکینر سے گزریں گے ان کو اندر کی ایک ہڈی دکھ جانی ہے آپ کی. لیکن بہرحال اللہ معاف کرے. قیامت کے دن الحسیب، جب آپ کا میرا حساب لے گا، ہمیں یہ 2 ہی فکر ہونے ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ حلال، طیب، جائز، کھانا پینا، کپڑے، جو بھی ہے ہر چیز اصل میں حلال ہی ہے. حرام تو بہت تھوڑے ہیں، صرف 4 چیزیں حرام ہیں پوری شریعت میں. اگر اس میں ایکسیس لگیج نکل آیا، یہ اتنے کپڑے کیوں بنائے تھے، انگلی رکھ کے اللہ نے ایک جوڑے کی قیمت پوچھ لی، جان نکل جانی ہے. میں آپ کو سچ کہتی ہوں. ویسے وہ پوچھتا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بہت ہی نرم. لیکن اگر بالفرض انگلی رکھ لی کہ یہ اتنا مہنگا جوڑا تم نے کیوں لیا تھا بھائی، تم نے دیکھا اپنے آپ کو، نمازیں تو تمہاری پوری کوئی نہیں ہے، اور ابھی تمہیں قرآن تو پورا آتا ہی کوئی نہیں ہے، تو تمہیں مہنگ اتنے قیمتی، اور یہ پہن کے یہ بازو کدھر کے کپڑے کے، یہ گلا کیوں اتنا کھلا تھا، یہ گھٹنے کیوں پھٹے ہوئے ہیں، یہ شانے کیوں کھل گئے، یہ جوڑا. بس یہ کویسچن مارکنگ ہوئی نا، یہ ہے پروہیبیٹڈ خرابیاں. یعنی حلال کی ایکسیسنس پہ گڑبڑ ہوگی، یہ اچھے لوگوں کی ہوگی. اللہ نہ ہو، اگر میں کہتی ہوں نہ ہو، اللہ میری آپ کی کسی کی نہ کرے، لیکن مثال ہے. اور دوسری طرف اگر بیچ میں ایک ذرہ
فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر شر بھی کمایا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ پہلے خیر یرہ ہے، حضرت عائشہ کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے، واہ، لیکن اگلی آیت پڑھی کہتی ساری خوشی ختم ہو گئی کہ شر رہی جرا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی جائے گی، چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی دکھائی جائے گی۔ تو انگلی رکھ کے الحسیب نے پوچھ لیا تو جان نکل جائے گی۔ حرام مکروہات پروہیبٹڈ آئٹمز ہیں، اس کی تو آپ 1 گرام ہیروئن نہیں لے کے جا سکتے، آپ چھوٹا سا پسٹل کی چھپا کے لے جائیں جرم ہے۔ وہ لوگ الحسیب کے ہاتھوں نہیں بچیں گے جن کے نام اعمال، جن کے لگے، جن کی بکٹ اور جن کے اعمال نامے کے اندر حرام ہوگا۔ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ دنیا کی 100 سے 100 حکومت ہو، بے تکی سے بے تکی حکومت ہو جہاں رشوت بھی چلتی ہو، وہ بھی آپ کو ایسی چیز نہیں لے کے جانے دیں گے جو اللیگل ہو۔ وہ کہتے ہیں ہماری ایئر لائن کو پکڑ لیں گے، آپ کو تو جانے دیں گے، آگے ہمیں پکڑ لیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو فکر دونوں کی کرنی ہے۔ پہلے کے لیے تو بس وزن ہی ہلکا کرنا ہے نا، ضرورت کا لیجئے، ضرورت کا کھائیے، ضرورت کا پہنیے، اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں شیئر کیجئے۔ خزانے کے سانپ نہ بن کے بیٹھ جائیں، نہیں کھایا جا رہا کھلا رہے ہیں گھر والوں کو، 4 گھر ہمسایوں میں جا کے فریش کھانا پکا ہے، ایک تھالی ان کو دے دیجئے۔ 2-3 دن کے بعد جو پوچھنا ہے کسی کو آپ نے کھانا ہے، آپ کو دوں تو پہلے ہی دے دیجئے، آنر کے ساتھ دیں کہ آپ بے عزتی کے ساتھ کسی کو دیں گے، کھایا نہیں جا رہا اب آپ کھا لیں۔ اور اپنے ہی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ضروری ہے 4 دن دعوت کے بعد پھر کھانا وہی کھلائیں، برے بھی بنے، بانٹ دیجئے، مہمانوں کو کے ساتھ لے جائیں، صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ماسیوں کو دے دیں، پرانا بھی انہوں نے کھانا ہے تو بھی دے دیں بیچاریوں کو۔ دل کھلے رکھیے، جو 4 جوڑے اچھے ہیں، پسند ہیں، جو پہنتے وہ رکھیے، باقی شیئر کرا دیجئے، آپ بھی پہن لیں میں بھی پہن لوں گی، 4 جوڑے بنائیں ہاں تو ساری دوستیں اپنے اپنے خاندانوں اور اپنی دعوتوں میں پہن لیا کریں، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیونکہ حساب بڑا سخت مضمون ہے۔ دنیا میں جس کو حساب میں فیل ہوتے دیکھا ہو اس کو وہاں کی فکر لگ جائے۔ تو یہ تو تھا الحسیب، حساب لینے کا، بس ایک انٹرو دیا بھی تو آپ کو ہلکا سا، کفایت بھی کرتا ہے، حساب بھی کرتا ہے، کافی بھی ہوگا، بے حساب بھی دیتا ہے، اور ہر چیز میں مارولس، ایکسٹراڈنری۔ اب میں آپ کو 2-3 مشکل سی تعریفیں بولنا چاہوں گی، اجازت دیجیے۔ سلف صالحین اس نام کے بارے میں کیا سمجھے؟ سب سے پہلی تعریف ہے شیخ سعدی کی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں الحسیب جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے۔ سوچیے، خوشی ہوئی کہ خوف آ گیا؟ بس اگر خوشی ہوئی تو اس کا مطلب اچھے حالات میں ہے کہ اچھا اللہ تو جانتا ہے نا مجھے، اور اگر جان نکل گئی نا تو آپ بڑے ہوشیار ہیں، اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، پر اللہ کو پتہ لگ گیا۔ توکل کرنے والوں کو کافی ہے، پوچھئے ہے میرا توکل اس پہ؟ اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر شر، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کا بدلہ دینے والا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو سن کے؟ دیکھیے، آپ اپنے تعلق باللہ کو ان لفظوں سے پہچانا کریں، بڑی راز کی بات ہے، وہاں حساب بہت آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں حاسبک قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر کی طرف منسوب ہے یہ قول۔ تو شیخ سعدی کی اس تعریف کو اب ذرا عربک میں سنیے، پھر جذب کیجئے گا، اور آپ اردو کو دیکھتے جائیے تو میرے لفظوں کو اس سے میچ کرتے جائیں۔ آخری جملہ شاید میں نے بولا، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا۔ الحسیب هو العلیم بعبادہ کافی المتوکلین المجازی لعبادہ بالخیر والشر بحسب حکمتہ وعلمہ بدقیق اعمالہم وجلیلہا۔ دوبارہ سنا اردو میں، وہ ذات جو اپنے بندوں کو جاننے والا، توکل کرنے والوں کو کفایت کرنے والا، اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر کے ہوں یا شر کے،
خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ سب کا بدلہ دینے والا ہے، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔ ہم کبھی پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ حکمت سے دے گا، وہ اپنے علم سے دے گا کہ ہم ہیں کس قابل۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کو دیکھ کر انہی والی چیزوں کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، پر ہمیں نہیں سجتا۔ دیکھیے ایک بندے نے ٹماٹر رنگ کا جوڑا پہننا ہو، ریڈ لپسٹک لگائی ہو کسی عورت نے، اس کو سج رہی ہے، آپ کو مجھے نہیں سجے گی، شکر کرے نہیں ملی، ورنہ ہر وقت لوگ ہمیں دیکھ کے ہنستے ہی رہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا جو چیز کسی ایک کو ملے اور سجی وہ آپ کو سجے۔ تو ذرا ابزارب کیجئے اس امیج کو دیکھ کر، الحسیب کو، کتنا کچھ ہے۔ آپ دیکھیں درختوں کو، بادلوں کو، پہاڑوں کو، زمین کو، سبزے کو، ایک ایک چیز کو، چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جاننے والا، بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا۔ پھر چلتے ہیں دوسری تعریف پہ، اور یہ تعریف النہج الاسماء کتاب کا نام ہے۔ اس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں، اور بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کا وجود اسی ذات یعنی الحسیب کا مرہون منت ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے۔ وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور دنیا و آخرت میں ان کی کفایت کرنے والا ہے۔ اور اس کفایت میں اس ذات یعنی الحسیب جل جلالہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی نادانی سے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس کے لیے کافی ہے، تو اس کا خیال باطل ہے، محض غلطی اور فریب ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے باقی رہنے والی ہے، اور اسی کے حکم سے فنا ہونے والی ہے۔ اب اگر آپ نے کنسنٹریٹ نہیں کیا نا تو آپ کو کوئی تعلق نہیں ملنا اس نام سے۔ میں اگر اس ایک تعریف میں آپ کو 10 جملے لکھا دوں تو لکھا دوں، لیکن آپ خود ہی لکھ لیں، اردو کے جملے ہیں، توڑ توڑ کے لکھتے جائیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے چاروں طرف الحسیب کے انعامات کو پا رہی ہوں، وہ مجھے کافی بھی ہے، میں ہر وقت اس کی محتاج بھی ہوں، میرا وجود الحسیب ہی کا مرہون منت ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دیتا ہے، ابھی جو میں نے کھانا کھایا مجھے اس نے دیا، اور دنیا اور آخرت میں وہی میری کفایت کرے گا۔ اور اس کفایت میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا کہ اچھا کچھ شیئر تم بھی ڈال دو نا، حصہ ڈال دو نا۔ اور اگر کوئی اپنی غلطی سے، نادانی سے میں کبھی یہ گمان کروں نا کہ اللہ کو چھوڑوں گی کوئی اور مجھے کافی ہوگا، تو یہ میرا خیال غلط ہوگا، غلطی اور فریب ہے، اور میں اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں، اسی کا حکم باقی رہے گا، اور اسی کے حکم سے میں فنا ہوں گی۔ میں اسی دن تک آپ کے پاس ہوں جب تک اس کا حکم ہے، جس دن الحسیب کا حکم آئے گا میں فنا ہو جاؤں گی۔ جب آپ اس طرح اللہ کے ناموں کو سامنے رکھ کر باتیں کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں۔ اور اب تیسری تعریف لیجیے امام غزالی کی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں، اور اس کو لکھتے وقت روئیے محاسبے کے ساتھ، اپنے تعلق باللہ کو دیکھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پوچھئے ذرا، ہو گئی ہوں میں اللہ کی؟ کیا میں اللہ کی ہوں؟ اس سے تعلق جڑ گئے تو پھر فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کافی ہیں، اور الحسیب ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کفایت کرنے والا بھی کفایت کا محتاج ہوتا ہے۔ جی دنیا میں کفیل بناتے ہیں، سعودیہ میں کفیل سسٹم چلتے ہیں نا، کہیں جا کے رہنا ہے تو آپ کو کسی کو اپنا کفیل بنانا ہے، تو وہ کب تک ہے؟ وہ بھی تو آگے سے کسی کا کفیل ہے نا، یا کوئی اس کا کفیل ہے، اور وہ ذات ایسی ہو جس کا وجود ہو اور وجود بھی دائمی اور کامل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ بتائیے ذرا اس تعریف پہ کون پورا اتر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو کسی دوسرے کے لیے پوری طرح کافی ہو۔
اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہر ایک کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ کہتے ہیں پر فیملی، پر یونٹ، کوئی ایک کو کافی، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سب کو کفایت کروں؟ مثلا اگر آپ کو کوئی کہہ دے آپ اپنے خاندان کے ہر فرد کو کھانا بھیجیں یا آپ ان کے کھانے کا خرچہ اٹھا لیں، آپ کہیں گے سب کو کیسے؟ بالکل ممکن نہیں۔ ایک گھر میں لوگ کہتے ہیں لو جی ایک کمانے والا ہے، تو شکر کیجیے ایک ہی کمانے والا ہو، ایک ہی ہوتا ہے۔ آج یہ بھی ایک حساب دے دیا کہ نہیں سارے کمائیں گے تو پوری ہوگی، کیونکہ خواہشیں بھی سب کی الگ ہیں۔ خیر، اکیلا اللہ ہی اس تعریف پہ برا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کے لیے کفایت کرنے والے اور بعض کے لیے نہ ہوں، بلکہ تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے ارادے سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کو دوام ملتا ہے، قائم دائم، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ چلیے مثال لیتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے سب سے پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر ہم یہ گمان کرنے لگے کہ اس بچے کو جسے ماں دودھ پلاتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے تو اس کی ماں اس کی کفایت کر رہی ہے، نہ، بالکل بھی نہیں۔ اللہ ہی نے اس کی کفایت فرمائی ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ نے اس کی ماں کو پیدا کیا۔ اللہ اگر ماں کو پیدا نہ کرتا یا بچے کو جنم دیتے میں ماں مر جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اس کا تو ماں کا اختیار تو نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے ماں کے جسم میں دودھ پیدا کیا، پھر دودھ کو حاصل کرنے میں بچے کی رہنمائی کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بچہ پیدا ہوتے ہی خود بخود دودھ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کس نے سکھایا؟ کوئی کورس، کوئی بات، کوئی ٹریننگ؟ وہ پیچھے سے سکھا کے وہ یہ ہدایت ہے جو دنیا میں آتی ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ پیچھے سے ماں کے پیٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ جا کر ادھر ادھر نہیں جانا، صرف ماں سے لینا ہے۔ توحید سکھائی جاتی ہے بچے کو۔ پھر آپ دیکھیے تیسرا کام اس نے کیا کیا کہ ماں کے دل میں اس بچے کے لیے شفقت اور محبت پیدا کی، حتیٰ کہ ماں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ خود کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، کوئی اور ہو تو کہ ہاتھ نہ لگانا، پیچھے ہو جاؤ، اور پھر دودھ پلاتی ہے۔ اب یہ سارے ظاہری اسباب کفایت کے ان اسباب کے بن گئے کہ جو اللہ نے پیدا کیے۔ تو لکھیے کہ اللہ اکیلے کے لیے ہر ایک کے لیے کافی ہونا بہت آسان ہے۔ الحسیب کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اکیلے کسی دوسرے کے لیے کافل ہو، کوئی کافی ہو نہیں سکتا۔ بلکہ آپ دیکھیں تمام مخلوقات میں سے بعض کے محتاج ہیں، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اکیلے یہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ سب مل کر بھی کسی کے کام تب آتے ہیں جب الحسیب چاہیں۔ تو کہیے پھر کہ اللہ اکیلا الحسیب ہر ایک مخلوق کے لیے بغیر اسباب اور وسائل کے کافی ہے، اور اس کی کفایت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ اب آکسیجن کسی اور سے بنوا لو، بس تھک گیا ہوں، اور پانی نہیں ہے، خشک ہو گیا۔ تو پھر کہیے کہ اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، اگر آپ کھول کر دیکھ لیجئے سورۃ انفال 64 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں ذرا اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحسیب کیسے ہے، تاکہ آپ کو اس کی خوبصورتیاں بھی دکھیں اور آپ پھر اس کو محسوس تو کریں۔ تو قرآن پاک میں الحسیب کیسے ہے؟ 3 بار تو یہ نام ہے، مثلا سورۃ نساء 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، تو سلام کا طریقہ سکھا دیا اور پیچھے آخر میں اپنا نام رکھا۔ پھر اسی طرح سے دوسرا مقام ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 6، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے
اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ یتیموں کے حق دلوانے کے آخر میں اللہ نے اپنی اس صفت کو رکھ کر بتا دیا کہ ان یتیموں کا حساب تم سے لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ باپ چلا گیا۔ تو فکر کر لو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ان کا مال کھا جاؤ اور الحسیب تم سے ایک ایک ذرہ ان کا نکلوا دے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے سورۃ الاحزاب آیت 39 ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں تو کچھ پیغاموں کے لینے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ آپ دیکھیے 3 دفعہ ہے نا قرآن میں، اگر آپ اوپر نیچے ان تینوں آیتوں کو رکھ کر دیکھ لیتے ہیں تو کفا باللہ حسیبہ، وکفا باللہ حسیبہ 2 آیتوں میں تو سیم ہے فریز، اور تیسری ان اللہ کان علی کل شیء حسیبہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت 64 میں فرماتے ہیں، اب یہاں لفظ حسیب نہیں آیا لیکن اللہ کی صفت کے طور پہ آیا، وہ تو نام تھے نا، اب صفات میں یہ نام دیکھیے گا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی وہاں اللہ حسیب تھے یا نبی کے ساتھ اپنے کافی ہونے کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے کفایت خاصہ۔ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سورۃ انفال، توبہ، یہ دونوں غزوہ احد اور بدر اور تبوک پوری جنگوں کے حالات سے بھری ہوئی صورتیں ہیں، یعنی اللہ کی کفایت خاصہ ہے نبی آپ اور ایمان والوں کے ساتھ، اور آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی بھی کوئی رزق لیا ہے۔ جتنا زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے رزق لیتے ہیں، اپنی ذاتی مرضی کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کے ساتھ ایسے سے معاملے کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے، کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کام تو اللہ شاید فرشتوں سے کراتے ہیں، آپ کے کام تو لگتا ہے اللہ خود ہی کرتے ہیں۔ خیر یہ کسی کی حد سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے اور لاڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہ ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ بالکل درست ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ توبہ کی آیت 129 دیکھیے گا، اللہ کے نبی کو کیا حکم ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی پھر اگر یہ منہ پھیر لیں، نہیں سنتے، نہیں مانتے، چھوڑو ان کو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ جملہ بول کے تو دیکھیے ایسے لگے گا آپ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ حسبی اللہ کہنا، اپنے آپ کو دنیا کی ہر جکڑ بندی سے آزاد کرنا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے جب میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ زمر 38، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پوچھئے خود سے، کیا آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہیں؟ ایسے کیا میں کرتی ہوں؟ اپنا محاسبہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اور سب سے خوبصورت مقام سورۃ آل عمران 173، آپ اس کی تفسیر ضرور سنیے گا جب کبھی موقع ہو، بالکل غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے فوراً بعد کا قصہ، حمراء الاسد، ابو سفیان لشکر لے کے چلے گئے اور جا کر خیال آیا کہ ہم نے کیا کیا، جیتی ہوئی بازی ہار گئے،
آج تو بڑا اچھا موقع تھا کہ مدینہ پہ حملہ کر کے ان کو ختم کرتے، کیونکہ 70 لوگ تو ان کے شہید ہو گئے اور زخمی بھی ہیں۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ اور وہ کیا واپس آتے، اللہ نے نبی کے بھی دل میں یہی ڈال دیا کہ کہیں دشمن واپس نہ آ جائے۔ امیجن تو کیجئے 70 شہید ہیں، گھر گھر میں موت کی خبریں، اور اتنی اصحاب شکن جنگ سے نکلے، اور ابھی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے الگ نہیں کیا کہ جبرائیل نے آ کر کہہ دیا کہ آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے، ابھی تو آگے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کر صرف ایک آواز دی کہ چلو واپس، پیچھا کریں گے دشمن کا۔ کوئی آواز نہیں اٹھی، کسی نے نہیں کہا اوور لوڈ، کسی نے کہا اوور ورک، کسی نے نہیں کہا ٹو مچ، اتنا بھی نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل کچھ نہ کریں، کیونکہ سارے ایک لیول کے نہیں ہوتے، اور کر کوئی اور رہے ہوتے ہیں اور غم دوسروں کو بڑا ہوتا ہے کہ ہائے۔ تو یاد رکھیے یہ نصیب سے کام ہوتے ہیں۔ صحابہ نے ذرا پسو پیش نہیں کیا اور چل پڑے۔ اب تو دشمن کو خبر ہوگی، او خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر لوگ آ گئے، اب جرت نہیں تھی سامنا کرنے کی۔ ابو سفیان صاحب نے، جو ابھی اس وقت اسلام پہ نہیں تھے، ایک شخص کو کچھ پیسے دیے، رشوت دی، کہا جا کر ایک جھوٹی خبر عام کر دو کہ ابو سفیان کے ساتھ تو بڑا فریش لشکر آ رہا ہے ہتھیاروں سے لیس۔ مراد یہ تھا کہ مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کر دو، ہمت توڑ دے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، وہ پیسے لے کر آئے اور اس نے کہا تمہیں نہیں پتا وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب جملہ سنیے، صحابہ کا جملہ یہ، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، یعنی ڈرایا گیا لوگوں سے صحابہ کو۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یہ تو سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ کیا نہیں لگتا کہ ہم پہ بھی کوئی ایسا معاملہ آئے کہ ہم بھی یہ جملہ بولیں؟ اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان دے دے اور پھر یہ جملے سنیں دنیا ہمارے، اور پھر اللہ ہماری عزتیں بھی رکھ لے۔ یہ دعا کیا کریں۔ تو آپ بھی کہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ دیکھیے بادلوں کے اوپر آسمان، اور آسمانوں کے اوپر جنتیں، اور زمین کی تہیں، سب کو چلانے والا کہ آپ کے میرے چھوٹے بڑے کام نہیں کر سکتا؟ صرف زمین، آسمان، سورج، چاند ہی نہیں، ان گنت ان سے بھی بڑے بڑے جسم ہیں، اور اس الحسیب کی کفایت اور حسبان سے فضا میں تیر رہے، اور اس خوبی سے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہی نہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ سورہ کہف کی آیت 24 میں اللہ کہتا ہے جب تک میں نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھاری بھرکم معلق گیندیں سورج اور چاند کی صورت میں ادھر ادھر چلتی پھرتی، گھومتی پھرتی، حرکت کرتی، پھر بھی نہیں گرتی، آپس میں نہیں ٹکراتی، تو یہ الحسیب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، کیا عجیب و غریب کاریگری اور عجیب و غریب اس کا نظام ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیجئے خود کو، ڈونٹ وری، آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو لڑکنے نہیں دے گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا آپ کا رب، بڑا پیار کرتا ہے وہ آپ سے۔ چلیے ایک اور آیت لیجئے پھر، الغاشیہ 25-26، ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ کہاں تک جاؤ گے؟ ہم اپنے اچھے برے اعمال کی جزا سزا کے لیے کسی کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ الحسیب ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی جزا کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور اپنے اعمال بد کی سزا کی معافی کے لیے کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی۔ ہمارے مذہب میں پارڈن نہیں ہے، جیزس سے جا کر ہم اپنی بخشش نہیں مانگتے، اور $500 دے کر پریسٹ سے جا کر اپنے گناہوں کا کنفیس کر کے کفارہ نہیں کرتے۔ وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کے در کے سوا کسی کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ حساب اس کو دینا، اور شکر کیجئے کہ حساب اس کو دینا۔ اگر میں نام نہ بھول دوں تو سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر مجھے چوائس دی جائے کہ تمہارا حساب تمہارے ماں باپ لیں یا اللہ تعالیٰ لے، تو کس کو چوز کرو گے؟
تو کہا میں تو اپنے رب کو چوز کروں گا. ماں باپ کے اوپر بھی وہ اعتماد نہیں ہے جو الحسیب پہ ہے. تو کہیے الحسیب ہمارا حساب تو لینا، آپ لیجئے میرا. کسی سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو دکھانا ہے. بچے بھی بعض دفعہ ضد کرتے ہیں نا، نہیں میں نے ماما کو سبق سنانا ہے، نہیں ماما غصہ کرتی ہیں میں نے بابا کو سنانا ہے، آنٹی کو سنانا ہے. وہی ذہن میں لے آئیے. اور سورۃ طلاق کی آیت 3 وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. دیکھیے اوپر نیچے دونوں آیتوں کو دیکھ کر دو معنی سمجھ آ رہے ہیں نا، کیسے اللہ تعالیٰ کفایت بھی کرتا ہے اور حساب بھی لیتا ہے. یعنی دو بالکل مختلف خوبیاں ایک نام میں چھپی ہوئی ہیں. جتنا اس پہ غور کریں گے اتنا پریشان نہیں ہوں گے. اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 14 کو حرز جان بنا لیں، یعنی لازم پکڑ لیں. قیامت کے روز ہر ایک اپنا حسیب خود ہوگا. آج الحسیب ہے، قیامت کے دن بھی وہ ہوگا، لیکن الحسیب موقع دے گا کہ تھوڑا سا حساب تم خود اپنا بھی تو کرو. کیسے؟ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. دنیا بھر میں زندگی بھر لوگوں کا حساب لیتے دیتے رہ گئے. ذرا سے ترازو کو دیکھیے، قیامت کے روز ہر ایک اپنا حسیب کیسے ہوگا کہ اپنی رپورٹ کارڈ خود پڑھ کے سنانی پڑے گی. اس ترازو پہ ذرا نظر ڈال کر سوچئے، کیا قیامت کے دن میں اپنے حساب کتاب کو خود مینیج کر پاؤں گی؟ نہیں کر پاؤں گی. تو پھر ضروری نہیں کہ آج ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیں اور آج ہی اپنا حساب کر لیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اور اگر آپ الحسیب لفظ کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو پھر تو اتنی خوبصورت حدیثیں آپ کے سامنے. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے 4563، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کلمہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو. لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. ہمارا الاسد. تو آپ دیکھیے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کیسے ہوئی. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ بہت ہی ٹھنڈی ہو جائے، ذرا سلامتی کے ساتھ رہنا، یعنی روم ٹیمپریچر. اور واقعی پھر اللہ نے یہ کفایت کر دی نا. تو کیا آپ میں کسی مشکل میں ہوں تو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. پھر اسی طرح ایک اور روایت لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے 7488، فیروز دہلمی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم انگوروں کے مالک ہیں، اب شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اب ہم انگوروں کا کیا کریں؟ یعنی ایک چیز پہلے حلال تھی اب حرام ہے، تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان کا منقع تیار کر لو، یعنی اس کو سکھا لو، جیسے سونگی ہوتی ہے نا ریزن، وہ بنا لو. انہوں نے کہا پھر ہم منقع کا کیا کریں، یعنی اس کے بعد اور پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا اسے صبح پانی میں ڈالو اور شام کے کھانے کے ساتھ پیو، اور شام کو پانی میں ڈالو اور صبح کو پی لو. اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ آج صبح بھی میری کسی سے بات ہوئی. بعض دفعہ آپ کے باڈی میں آئرن کم ہوتا ہے نا، فاسفورس، اور یہاں یان بولتے ہیں غالباً اس کو. تو اس کا علاج کسی نے بتایا کہ 7-8 دانے رات کو بھگو دیں پانی میں، صبح اٹھ کر پانی بھی پی لیں اور وہ سونگی بھی کھا لیں. اور دیکھیں حدیث میں یہ آیا، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات کہ یہ حدیث میں ہے، لیکن یہ کسی نے بتائی تھی. تو یہ آپ بھی کر لیجئے اگر آپ اینیمک ہیں، خون کی کمی کا شکار ہیں. ہم تو سنت سمجھ کے کریں گے تو اور بھی اجر لیں گے انشاءاللہ. تو خیر، میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس قوم سے ہیں ان میں سے ہم ہی ایمان لائے ہیں، ہماری قوم تو ایمان نہیں لائی. یعنی ہم چھوڑ دیں گے شراب اور یہ بزنس سب کچھ، لیکن سب تو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم کافر قوم کے درمیان بھی رہتے ہیں. اب ہمارا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے یہی کافی ہے. صحابہ اتنے مشکل وقتوں میں بھی اتنی جلدی فیصلہ کر لیتے تھے حرام کو چھوڑ کے حلال پہ آنے کا.
ہم کئی بار صدیاں تو نہیں، سالوں گزر جاتے، لیکن ہم حرام نہیں چھوڑ پاتے، غلط چیزیں نہیں چھوڑ پاتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اگلی ایک اور روایت لیجئے، مجاہد اور اکرمہ سے یہ منقول ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کسی معاملے کے لیے یہود بنی نذیر کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عمرہ بن جہش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ پیچھے سے اوپر چڑھ کر ایک چٹان آپ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے سے مطلع فرما دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ اللہ کافی ہوتا ہے، یہ ہے کفایت خاصہ۔ اور یہ سورۃ مائدہ کی آیت 11 میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں واقعہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 2876 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جس کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ آسان حساب ہوگا، یعنی من یحاسب حسابا یسیرا؟ آپ نے فرمایا وہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے، مناقشہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، لیکن جس سے محاسبے میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہی مثال یاد کر لیں جو شروع میں دی ہے کہ اگر پٹارا کھل گیا، اگر لگیج کھل گیا تو پھر تو ایک ایک چیز تو لے گی۔ اللہ ہمارا حساب آسان کرے، اللہ حاسبنا حسابا یسیرا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت لے لیجئے 25 نمبر 25۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ کیا پتہ چلا کہ لیڈرز کو بہت گریز نہیں کرنی چاہیے، ظاہر پہ قیاس کر کے معاملہ چھوڑ دیں، باقی اللہ پہ ڈال دیں۔ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ ایک اور حدیث سنن نسائی 467، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو لکھیے قیامت کے دن الحسیب اعمال میں جو پہلا حساب کرے گا وہ نماز کا ہوگا، اور انسانی معاملات میں آپ کو پتہ ہے قتل کا حساب ہوگا۔ فرمایا اگر نماز مکمل پائی گئی تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا تم اس کے لیے کچھ نفل پاتے ہو جس کے ساتھ اس کے ضائع کردہ فرائض کی کمی پوری کر دی جائے، پھر باقی اعمال بھی اسی کے مطابق جاری ہوں گے۔ یہ ہے اس کا پیار، کمپنسیٹ کرے گا فرائض کو نوافل کے ساتھ۔ اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت کروا دے دنیا میں۔ اسی طرح مشکات کی روایت ہے 5296، آپ نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، یعنی یہ بھی آپ کی نبوت کے معاملات میں سے تھا۔ چنانچہ ایک نبی گزرے اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، اور ایک اور نبی تھے اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور ایک اور نبی تھے ان کے ساتھ چند آدمی تھے، جبکہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہ تھا۔ میں نے ایک بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کہا گیا دیکھو میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا اس طرف دائیں طرف دیکھو، پھر بائیں طرف دیکھو۔ میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق پر پھیلا ہوا تھا، یعنی پہلے سے بھی بڑا تھا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت اور ان کے ساتھ ان کے آگے 70,000 ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدشگونی نہیں لیتے تھے، نہ دم جھاڑ کرتے تھے اور نہ ہی داغتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں کرے، مت پڑیے ایسی جھاڑ پھونک میں، دم درود جھاڑ پھونک جو سنت ہے بس اس پہ رک جائیے اور کہہ دیجئے کہ الحسیب ہم تیرے اوپر آپ کو لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت 2641، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے۔ دیکھیے بینگ اے لیڈر یا خلیفہ حضرت عمر کا انصاف، اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔
لیڈرشپ کا بہترین نقطہ، اس پہ بعد میں غور کیجیے گا۔ تو الحسیب سے متعلق احادیث اور بہت ساری ہیں، واقعات بھی ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں آگے دعاؤں پہ، اذکار اور دعائیں، کیسے اللہ تعالیٰ بندے کو کافی ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد 5081، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موقوف ہے، کیا کہ جو ہر دن صبح و شام 7 بار یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اور جملہ وہی ہے جس کے الفاظ سورۃ توبہ کے آخری آیتوں میں ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اس کو اپنی جان بنا لے، اور میں کہتی ہوں اکثر کہ دنیا کے تو چھوڑیے، آخرت کے بھی غم کم ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے۔ تو شعور سے پڑھیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ابن حبان کی یہ روایت ہے 7372، اور ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ صفت الصلاۃ میں یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، اللہ میرا حساب آسان لینا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے جو دشمن جب کبھی دکھ دے یا بہت قتل و غارت ہوا، مکی دور کی بھی کہانی ہے اس میں بہت سی اور بعد میں بھی، تو اللہ کے نبی نے ایسے موقعوں پہ ایک بد دعایا کلمہ بولا تھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1742، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزہم اللہم احزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، مخالف گروہوں کو ہلا کر رکھ دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ دیکھیں الحسیب کو بیچ میں ڈال لیں تو آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 13156، نمبر دیکھیے کتنی حدیثیں ہیں، سب سے طویل سلسلہ ایک احادیث ہے مسند احمد، 25 جلدیں ہیں اس کی، ڈیفرنٹ کمپنیز نے ڈیفرنٹ طرح چھاپا اس کو۔ بتائیے اللہ کے نبی کو اس دعا کی زیادہ ضرورت ہے یا آپ کو مجھے؟ پھر اسی طرح سے کسی پہ اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو مجھے اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو، اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ اللہ نہ کرے قرضوں میں چلے گئے، اور وہ بھی قرض وہ جس میں کہیں سود کا کوئی اور حرام کا اندیشہ ہے، کثرت سے دعا مانگیے اور حالات ایسے بنائیے کہ اس سے جان چھٹے، اسباب بھی اختیار کیجیے اور یہ دعائیں بھی لیجیے۔ تو الحسیب سے تعلق جوڑنے کے لیے الموعظۃ الحسنہ، کیا کریں اس نام کو سن کے؟ پہلے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ بندے کی ہمت اور ارادے میں جیسی آپ کی ہمت اور ارادہ ہوگا، الحسیب آپ کو کافی ہوگا۔ ایمان کے جس لیول پہ ہوں گے اللہ آپ کو وہیں لے جائے گا۔ مسلمان کا کامل بھروسہ الحسیب پر ہونا ہے۔ جب اتنی بڑی کائنات کے لیے الحسیب کافی ہے تو میرے لیے کیوں نہیں؟ یہ سوال کیجئے۔ اور کفایت عامہ سے کفایت خاصہ پر آنے کی شرط تقویٰ ہے، اسے پانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنے لیے کافی نہیں جاننا۔ اگر کوئی کام آتا ہے نا تو اللہ کی اذن سے آتا ہے، بس کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کعب بن اشرف یہودی نے آپ کو اپنے گھر کر بلایا، قتل کی سازش کی، اللہ نے وقت پہ راز کھول دیا اور آپ کو کافی ہو گئے۔ اگر زندگی میں آپ کو مجھے بھی کسی ایسے قسم کے حالات دیکھنے پڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ الحسیب کو بلائیے۔ جب اس پہ آپ یقین رکھیں گے تو دوسرے سب پیچھے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الحسیب کے معنی کیا ہے کہ انکان اللہ ماک فمن تخاف وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُو۔ یہ جملہ لکھیے، میں بولوں گی دوبارہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ، پہلے ترجمہ سن لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں تو تم کس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو؟ میرا اللہ توحید کی بنیادی کئی اکائی ہے اس جملے میں، لکھ لیجئے۔ ان کان اللہ معک فمن تخاف وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُو۔
آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں کہاں مل سکتی ہے، تو اسی کو دوبارہ پیچھے کر کے جا کے سن لیجئے گا، اور اس کے اندر آپ کو ریفرنس بھی دے دیتی ہوں۔ شرح الاسماء الحسنی ہے مراق مرقع، عربی کتاب اصل میں، اس کی جلد 587 پہ یہ دعا موجود ہے، یعنی تعریف ہے اللہ کے اس نام کی۔ تو پھر ہم جب یہ سارا کچھ پڑھا لیں، سن لیتے ہیں، تو اللہ سے کہیے کہ میرے مالک تو ہی مجھے کافی ہے، مجھے کسی کی اور ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب وہ ذات سب کو کافی ہے، جب وہ سب کے لیے ہے، تو پھر آپ کو مجھے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے نا۔ جب وہ بندوں کی کفایت پر قادر ہے، ان کے کام بنانے پہ قادر ہے، ان کی فریادوں کو پورا کرنے پہ، تو کیا اس کو اپنے دربار میں کسی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ یہ جو جملے لوگ بولتے ہیں جی دربار میں درباری ہیں اور آسمان پہ سیڑھی ہے، یہ دنیا والوں کی مجبوریاں ہیں، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی منشی ہے، کوئی قاصد ہے، کوئی پیشکار ہے، کوئی وزیر مشیر، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو سب لکھیے، پھر اس نام سے تعلق جوڑ کر شرک کو زندگی سے ختم کرنا ہے۔ لکھیے عمل کے نقطے، صرف الحسیب پہ نظریں رکھنا ہے۔ جو اپنی نہیں بنا سکتے وہ آپ کی بگڑی کہاں بنائیں گے؟ تو بگڑیاں بنانے والا الحسیب ہے، وہ نہ کرے تو کوئی نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مرض الموت میں، یعنی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت کچھ اشعار بیان کیے تھے، اور جس میں جملہ تھا کہ میں الحسیب کو کافی سمجھتا ہوں۔ میں بھی پڑھتی ہوں، اور آپ بھی اپنے لیے دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے، اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا ہے جن کا حدیث کی روشنی میں آسان حساب ہوگا۔ اسی طرح ہم نے دوسروں کے ساتھ حساب کتاب میں نرمی برتنی ہے۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں امام شافعی، کہتے ہیں کہ انت حسبی وفیک للقلب حسب ولی حسبی ان صح لی فیک حسب لا ابالی متی ودادک لی صح من الدہر ما تعرض خطب۔ تو میرے لیے کافی ہے، اور دل میں تیرے بارے میں اچھا گمان ہے، اور میرا تیرے لیے اچھا گمان مجھے کافی ہے۔ جب مجھے تیری سچی محبت حاصل ہے تو مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دعا کیجئے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا بھی اللہ پر اتنا یقین ہو، اتنی محبت ہو، اتنا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں دے دیجئے، اور پھر دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو پھر میرا آپ کا کہ ایک ایک آنکھ کے دیکھے کا حساب رکھیے، کان سے سنے کا، منہ سے بولے کا، اور وہی بات ہے حاسب قبل ان تحاسب، اس دن کی تیاری کیجئے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو۔ تو یہ تھا الحسیب۔ اب آپ کی باری ہے، آپ لوگ بات کیجئے، مائک لے لیجئے پلیز۔